خالق کائنات نے حضرت انسان کو محترم بنایا، معزز بنایا، مکرم بنایا۔ حضرت انسان کی تربیت اصلاح کے لیے انبیاء اولیاء تشریف لائے۔ ملت مرحومہ اسلامیہ فخر کر سکتی ہے کہ اس کے لیے ایسا نبی بھیجا گیا کہ جو نبی تمام انبیاء کا سردار اور خاتم الانبیاء ہے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال تبلیغ کی، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں۔ اپنی وفات سے 6 مہینے پہلے ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں، میں آپ میں 2 بڑی بھاری گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ پہلا القرآن، اور اس کے لیے کہا ہے سبل اللہ الاکبر، اللہ کی طرف سے بہت بڑی قیمتی کتاب ہے۔ اور دوسرا میری اطرت اور میری اہل بیت، جب تک ان کے ساتھ تمسک کرو گے، قرآن اور اہل بیت کے فرامین پر عمل کرو گے، اپنی زندگی اسی کے مطابق ڈھالو گے، اپنے تمام اعمال اسی کے مطابق کرو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا وَلَن يَفْتَرِقَا، قرآن اور اہل بیت دونوں اکٹھے رہیں گے۔ قرآن مجید اہل بیت کا تعارف کرائے گا، اہل بیت قرآن مجید کی تشریح کریں گے، وضاحت کریں گے، تفسیر کریں گے، اس کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اور میں صرف چھوڑ کر ہی نہیں جا رہا، اور آپ سے نہیں کہہ رہا کہ ان کے فرامین پر عمل کریں، بلکہ جب آپ آئیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا تعلق قرآن مجید اور اہل بیت کے ساتھ کس طرح کا رہا ہے۔ آیا قرآن مجید کے فرامین پر آپ نے عمل کیا؟ قرآن مجید کو پڑھا، سمجھا، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کی؟ اہل بیت علیہ السلام کی محبت دل میں پیدا کی، ان کے فرامین کو پڑھا، ان کی سیرت کو پڑھا اور اس کے مطابق آپ نے زندگی بسر کی ہے۔ یہ صرف ان لوگوں سے ہی نہیں پوچھا جائے گا جن کے بارے میں آپ تقریروں میں سنتے ہیں کہ وہ آ رہے ہوں گے۔ رسول اللہ فرمائیں گے میرے پاس آنے دیں، فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے بعد پتہ نہیں یہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں، تو رسول اللہ خاموش تاکہ ہم نعرہ لگا دیں، بلکہ آپ سب سے پوچھیں گے، مجھ سے بھی پوچھیں گے، جو پہلی صف میں بیٹھے ہیں، آخری صفوں میں بیٹھے ہیں، کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے بھی پوچھیں گے، جو نیچے بیٹھے ہیں ان سے بھی پوچھیں گے، اور جو کھڑا ہوا ہے اس سے بھی پوچھیں گے کہ آیا قرآن کے ساتھ آپ کا کیا تعلق تھا، اہل بیت کے ساتھ کیا تعلق تھا، کیا قرآن مجید آپ کے معاشرہ میں دخیل تھا، کیا قرآن مجید کے مطابق ہی آپ کی معاشرت تھی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا تجارت قرآن مجید اور اہل بیت کے فرمان کے مطابق تھی، ان کی احکام کو دیکھ کر آپ زندگی بسر کر رہے تھے، کیا قرآن مجید کی تلاوت ہر روز کرتے تھے؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے آپ بیمار ہیں، آپ سفر کی حالت میں ہیں، آپ سے زیادہ قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا، یا آپ جہاد کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ لینا سورہ مزمل مشہور صورت ہے جو تیسرے نمبر پر نازل ہوئی ہے، اس کے آخری حصہ میں یہ موجود ہے کہ آپ سفر میں ہیں، آپ مریض ہیں، آپ جنگ کر رہے ہیں، آپ کے لیے قرآن مجید زیادہ پڑھنا مشکل ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اس میں پہلے آیا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا تھوڑا سا پڑھ سکتے ہو پڑھ لو،
اور پھر آیا ہے کہ آپ مریض ہیں، آپ جنگ کر رہے ہیں، آپ سفر کی حالت میں، سفر کی حالت میں آدمی جہاز پر بھی سفر کرے تب بھی پریشان ہوتا ہے، کب سفر ختم ہوتا ہے، جہاز کبھی ڈاماڈول ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، سفر سقر ہے، سفر گویا کہ جہنم کا ایندھن ہے جس میں ہم جل رہے ہوتے ہیں۔ کہا ہے پھر بھی فقر ما تیسر من، جتنا ہو سکتا ہے تھوڑا سا تو پڑھو۔ کیا ہر روز ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں؟ کیا ہر روز ایک آدھ سطر کا ترجمہ ہی ہم پڑھتے ہیں؟ ایک آدھ سطر کے ایک آدھ لفظ ایک معنی جو ہے یہ دیکھتے ہیں یا نہیں؟ یہ واجبات میں سے ہے کہ ہر صورت میں پڑھے۔ اب دیکھیے، جب بھی کوئی کتاب چھپتی ہے تو اخبارات میں یا ویسے اشتہار چھاپتے ہیں کہ یہ کتاب بہت اچھی ہے، بڑی بہترین ہے، یہ سفر نامہ ہے، جب آپ پڑھیں گے تو ایسا لگے گا گویا آپ سفر کر رہے ہیں، دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ فطرت انسان ہے کہ کسی چیز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ انسان اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کتاب کی محبت دل میں پیدا کرے تاکہ وہ اس کتاب کو پڑھ سکے۔ فطرت کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہماری فطرت اللہ نے بنائی ہے، لذا اللہ نے بھی اپنی کتاب کا تعارف بہت ساری جگہوں پر کرایا ہے تاکہ ہمارے ذہن میں آ جائے کہ یہ کتاب بہت اچھی ہے، اس قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ میرا بیٹا ماسٹر کر رہا ہے، سی اے کر رہا ہے، کمو پتر بنے گا، یورپ جائے گا، امریکہ جائے گا، کینیڈا جائے گا، ڈالر آئیں گے میرے پاس، میرے روپے کی تو ویلیو ہے نہیں، پاؤنڈ آ جائیں گے، یہ سب ٹھیک ہے، یہ سب شریعت میں جائز ہے۔ اس کی اجازت ہے کہ آپ کا کھانا وسیع ہونا چاہیے، آپ کا مکان بہترین ہونا چاہیے، آپ کے کپڑے بہترین ہونے چاہیے، لیکن ہم صرف کھانے پینے والے نہیں، جانور نہیں ہیں ہم۔ جانور نے صرف کھانا پینا ہے اور ہمیں کچھ فائدہ پہنچانا ہے۔ ہمیں خدا نے عقل بھی دی ہے، ہمیں خداوند عالم نے قوت نطق دی ہے، بولنے کی قوت دی ہے، تبلیغ ہمارے لیے ضروری ہے، لوگوں کو دین بتانا ضروری ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے، ہمارے لیے قرآن مجید کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے۔ کیا ہمارے بچے ترجمہ کے ساتھ قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں؟ کیا بیگم صاحبہ قرآن مجید کے صبح ترجمے کے ساتھ تلاوت کرتی ہے؟ بیٹیاں تلاوت کرتی ہیں، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری پھوپھیاں، ہماری خالائیں، ہمارے ماموں، ہمارے چچا، آیا یہ کرتے ہیں؟ ہم نے ان کو سمجھایا ہے کہ قرآن مجید کی محبت دل میں پیدا کرو۔ شیعہ نے حیدر کرار تو ماشاءاللہ بادشاہ لوگ ہیں، کئی محفلوں میں جو قرآن خوانی کی محفلیں ہوتی ہیں، قرآن خوانی کی، چیلم کی، دیکھا ہے کہ قرآن مجید ہوتا ہی نہیں، صرف سورہ یاسین رکھ لیتے ہیں۔ سورہ یاسین تو ایک ربع ہے، ایک پاؤ ہے، بہت اچھی صورت ہے، اپنے بابا، اپنے چچا، اپنے نانا کے نام پر چھاپ دیتے ہیں، سستا کام ہے۔ قرآن مجید چھاپنا تو مشکل ہے، اس میں تو لاکھوں لگیں گے، یہاں تو چند سو میں یا چند ہزار میں کام چل جاتا ہے، تو صرف سورہ یاسین پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، یاد رکھو، سورہ یاسین بہت اچھی صورت ہے، لیکن سارا قرآن قرآن ہے، سب کو پڑھنا چاہیے، سب کو۔ کیا ہم نے اپنے گھر میں قرآن مجید کو رواج دیا ہے؟ اپنے معاشرے میں قرآن مجید کو رواج دیا ہے؟ ہم جب کارخانہ میں جاتے ہیں تو تھوڑا سا قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، جب دکان پر جاتے ہیں، یہ آپ کے، میں نہیں کہہ رہا، آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام چاہتے ہو کہ کارخانہ میں برکت ہو، فیکٹری میں برکت ہو، آپ کی دکان میں برکت ہو، جب جائیں تھوڑا سا صدقہ دے کر جائیں۔ صدقہ 70 بیماریوں، تکلیفوں سے انسان کو نجات دیتا ہے۔ ان میں ایک تکلیف مندہ بھی ہے کہ دکان نہ چلے، کارخانہ نہ چلے، فیکٹری نہ چلے، سامان اس میں اچھا نہ بنے، اس میں کوئی خامی رہ جائے، تو صدقہ دے کر جاؤ، اور جس وقت دکان میں جاؤ صفائی کرو، صاف شفاف۔ نوکر کا ہونا ضروری نہیں ہے، خود ہی انسان اپنا کام کر لیتا ہے۔ ہماری مائیں گھر میں جھاڑو دیتی ہیں، بیویاں دیتی ہیں، بیٹیاں دیتی ہیں، نانی دیتی ہے، دادی دیتی ہے، ہم بھی بندہ بن جائے، خود ہی صفائی کر لیں۔
صفائی کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا قرآن مجید خواہ 1 منٹ کیوں نہ پڑھیں، 1 آدھ سطر 2 سطریں پڑھیں، پھر اللہ سے دعا بھی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا۔ البتہ جب برکت ہو جائے تو پھر خمس بھی دیں۔ اگر سادات کا مال کھا جاؤ گے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا مال کھا جاؤ گے، تو اگر دکان چل بھی پڑے گی تو گلے کا گلاواں بن جائے گی، اس کی وجہ سے جنت میں آدمی نہیں جا سکتا۔ تو گویا یہ سب چیزیں ہیں کہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید کا تذکرہ کر رہا ہے، فرما رہا ہے میرا قرآن کریم ہے۔ کریم کا معنی تو آپ جانتے ہیں، میرا قرآن مجید ہے، بڑی بزرگی والا ہے۔ میرا قرآن القرآن المبین، بالکل واضح ہر چیز کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ میرا قرآن حکیم ہے، حکمت کی بہترین باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ میرا قرآن ایسا ہے لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرا قرآن ایسا ہے کہ لوگوں کے لیے تمام چیزوں کو بہترین انداز میں بیان بھی کرتا ہے، ہدایت بھی کرتا ہے اور واعظ بھی کرتا ہے آپ جیسے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ میرا قرآن وہ ہے آیات بینات، اس کی آیات بڑی واضح ہیں، صاف ستھری ہیں۔ میرا قرآن وہ ہے انزلناہ، میں نے اس کو نازل کیا ہے، بڑا بابرکت ہے، جو پہلے کتابیں گزر چکی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے۔ لوگوں میرا قرآن وہ ہے بصائر من قبلکم، اللہ کی طرف سے بصیرت اور اچھی باتیں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آئی ہیں، رب کی طرف سے بصائر ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے میرا قرآن ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن اس قوم کے لیے جس کو اللہ کا یقین ہو، جس کو قیامت کا یقین ہو، قرآن مجید کی عظمت کا یقین ہو، اس کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس، صرف مسلمانوں کو نہیں پوری دنیا انسانیت کو مخاطب کر کے کہتا ہے قد جاءکم موعظۃ من ربکم، یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے نصیحت کے طور پر آیا ہے، اور آپ کے سینے میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں ان سے یہ آپ کو شفا دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کتاب احکمت آیاتو، میرے قرآن وہ ہے جس کی آیات بڑی محکم ہیں، مضبوط ہیں، اور باخبر اللہ کی طرف سے یہ تفصیل کے ساتھ نازل کی گئی ہے۔ پھر فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، میرے قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے۔ پھر فرماتا ہے یہ قرآن آپ کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے۔ کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ آپ مومن ہیں، آپ لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے۔ 15ویں پارہ میں ارشاد فرماتا ہے قرآن کو ہادی بنا لو، راہبر بنا لو، یہ پوری دنیا کا سربراہ آپ کو بنا دے گا۔ پوری دنیا کی حکومت آپ کے پاس موجود ہوگی، لیکن قرآن مجید کو آپ اپنا سربراہ بنا لیں۔ پھر فرماتا ہے لقد صرفنا، ہم نے قرآن مجید کی آیات کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے تاکہ آپ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو شفا ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک، یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، کیوں؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، لوگوں کو تاریکی سے آپ روشنی کی طرف لے جائیں۔ لوگ جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو نور، روشنی، علم کی طرف لے جائیں۔ تو ہم بھی جب پڑھیں گے تو ہماری تاریکی اندرونی ختم ہو جائے گی اور ہمارا اندرون پاک ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں ان کو بتا دو آپ کے پاس نور بھی آیا ہے، کتاب مبین بھی آئی ہے، یعنی اہل بیت بھی آئے ہیں، کتاب بھی آئی ہے۔ اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اللہ اس کو سلامتی کے طریقے بتا دیتا ہے۔
اللہ ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے جاتا ہے، اللہ ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دیتا ہے، ان لوگوں کو جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے لوگوں میں تو وہ ہوں جس کے ذریعے پہاڑ چلے جا سکتے ہیں، میں تو وہ ہوں جس کے ذریعے راستے منٹوں سیکنڈوں میں قطع ہو جاتے ہیں، میں وہ ہوں جن کی وجہ سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن اصل یہی ہے کہ قرآن مجید کی طرف توجہ ہو، قرآن مجید کو ہم پڑھیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، ہمارے تمام معاملات کا حل اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف توجہ کریں۔ جن ذوات مقدسہ کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، وہ ذوات مقدسہ ہمیں بار بار کہہ رہی ہیں علم علم علم، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جیسے میں نے گزشتہ خطبہ میں بھی ذکر کیا تھا کہ اس سے انسان کا عقل شفاف ہو جاتا ہے، انسان کا عقل زنگ آلود نہیں رہتا علم کی وجہ سے۔ لیکن یہ علم سب چیزیں ہوں، علم بے شک آپ حاصل کریں، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر بن جائیں، کمائی بڑی ہوگی، انجینئر بن جائیں، اور کچھ بن جائیں، کمپیوٹر کے ماہر بن جائیں، قرآن کا علم ضرور حاصل کریں، باقی تمام علوم حاصل کریں۔ اپنے بچے پر لاکھوں خرچ کر کے اس کو آپ سی اے کر دیں، اس کو آپ ماسٹر بنا دیں، لیکن چند سو خرچ کر کے قرآن مجید ہی پڑھا دیں، اس کا ترجمہ ہی پڑھا دیں۔ یاد رکھو قرآن مجید بغیر ترجمہ کے آپ کو فائدہ نہیں دے گا، یہ صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، یہ عملی کتاب ہے، پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے دیکھو اگر قرآن مجید کو اپناؤ گے تو ایک تو آپ کو علم حاصل ہوگا، ایک قرآن مجید کو اگر اپناؤ گے حریت آزادی آ جائے گی، کسی کے سامنے جھکو گے نہیں، کسی کے سامنے آپ کو جھکنے کی، نہ افسر کے سامنے، نہ بڑے زمیندار کے سامنے، نہ حاکم کے سامنے، نہ امریکہ کے سامنے، نہ کسی اور ملک کے سامنے، نہیں، آپ میں آزادی آ جائے گی۔ قرآن مجید پڑھو گے تو آپ میں استقلال آ جائے گا۔ آج دیکھیں نہ ہم میں استقلال ہے، نہ ہم میں آزادی ہے، اور نہ ہی ہم میں حریت پائی جاتی ہے، نہ ہی علم ہے۔ اپنے ملک کے مسائل آپ جب حل کرنا چاہیں تو کہتے ہیں یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ فلاں نے منع کیا ہوا ہے، یہ نہیں کر سکتے، فلاں ہے، تو استقلال تو نہیں ہے، حریت بھی نہیں ہے، تو گویا کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ملتا ہے قرآن و اہل بیت سے۔ دوسرے لوگوں نے تو اہل بیت کو پہلے دن ہی چھوڑ دیا تھا، انہوں نے کہہ دیا تھا حسبنا کتاب اللہ، اور انہوں نے کتاب اللہ کو اپنے کمائی کا ذریعہ بنا دیا۔ لیکن اصل آپ ہیں جو قرآن کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، آپ ہیں جنہوں نے رسالت میں آپ کے فرمان پر عمل کیا ہے کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، آپ نے دونوں کو لیا ہے، لیکن لیا ہے تو حقیقی طور پر لو، قرآن مجید کو پڑھو، سمجھو، اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھالو، اہل بیت کے علوم پڑھو، احادیث پڑھو، اہل بیت کی سیرت پڑھو، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو۔ تقریباً یہی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تب بھی کہا جائے گا کہ انسان نے قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو گویا غل اور طوق جو معاشرے کے آپ پر پڑے ہوئے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے اور آپ آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید آپ کو یہ کہتا ہے بس اللہ کے سامنے جھکو، جس کے سامنے اللہ کہے جھکو، باقی کسی کی پرواہ نہ کرو۔ اس وقت انسان آزاد ہو جاتا ہے، وہ پھر کسی اور چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اگر ایک مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اپنی قبر کو جا کے آباد کر لیتا ہے، اگر وہ علم کا اپنی طرف سے لکھا ہوا ایک کاغذ چھوڑ جاتا ہے، جب تک یہ علم کا لکھا ہوا ایک کاغذ یعنی کتابچہ لکھ دیں، کوئی پمفلٹ اچھا لکھ جائے، کوئی ایسی چیز لکھ جائے، جب تک یہ کاغذ موجود رہے گا آپ کے اور جہنم کی آگ کے درمیان یہ پردہ بن جائے گا، جہنم کی آگ کی طرف آپ نہیں جا سکیں گے، لیکن لکھ کر جاؤ۔ لکھو گے کب؟ جب پڑھو گے۔
پڑھو گے تو لکھو گے، پڑھو گے تو تب بھی لکھو گے نا۔ اب آپ کتابیں پڑھتے ہیں، انجینئر کی، ڈاکٹری کی، ہزاروں صفحات لکھتے ہیں، اس بیچارے قرآن مجید کو ہی پڑھ لیں۔ اللہ اتنی تعریف کر رہا ہے، پڑھ لیں۔ ہم بندے تو اللہ کے ہیں، مخلوق تو اللہ کی ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ جانتا ہے ہمارے لیے کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کون سی چیز ہمیں جنت کی طرف لے جا سکتی ہے، تو اللہ تو یہی کہتا ہے کہ باقی سارے کام کرو، مال کماؤ، کھاؤ، خدمت کرو، تبلیغ کرو، صدقے دو، لوگوں کے غرباء فقراء کی مدد کرو، بہت اچھا ہے، لیکن قرآن اہل بیت کو نہ چھوڑو، قرآن کو بھی پڑھو، سمجھو، عمل کرو، اور اہل بیت کو بھی۔ اور آپ کا مولا یہ فرما رہا ہے ایک ورقہ اگر آپ لکھ کر گئے ہیں، ہم تو چلے جائیں گے، اس دنیا میں کوئی بھی نہیں رہے گا، نہ آپ میں سے کوئی رہے گا، نہ میں رہوں گا، لیکن اگر کوئی لکھا ہوا موجود ہے، جب تک موجود ہے آگ کے درمیان اور ہمارے درمیان وہ ایک پردہ بن جائے گا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو علم ہو جاتا کہ علم کے طلب کرنے کے کتنے فائدے ہیں، تو ان کا خون بہہ جاتا تب بھی طلب کرتے، اور اس وقت دریا میں انہیں غوطے لگانے پڑتے تب بھی وہ طلب کرتے، کیونکہ اصل علم ہے، علم ہی کی وجہ سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ علم قرآن مجید کا جو آپ کو نفع دے گا، آپ کی وجہ سے آپ کے بچوں کو نفع دے گا، آپ کے گھر والوں کو آپ بتائیں گے ان کو نفع دے گا، نوکروں کو بتائیں گے ان کو نفع دے گا، اپنے دوستوں کو بتائیں گے، دوسرے لوگوں کو بتائیں گے، جو علم نفع دینے والا ہے دوسرے کو، جب آپ یہ بتائیں گے تو 1000 عابد کی عبادت سے یہ علم آپ کے لیے بہتر ہے۔ لذا اصل یہی ہے کہ ایسا علم حاصل کریں قرآن و اہل بیت کا کہ جو تمام لوگوں کو گویا کہ کیا دے، نفع دے۔ چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے علم نور ہے، علم قوت ہے، علم آپ کو غلطیوں سے نکال کر دوسری طرف لے جاتا ہے، اور علم میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ فرما رہا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، پوری کائنات میں نظر دوڑاؤ کہ یہ آسمان کیسے بنے، ستارے کیسے بنے، کہکشاں کیسے بنے، اور اپنے اندر نظر دوڑاؤ کہ آپ کے اندر کتنی نعمتیں رکھ دی گئی ہیں، اور آپ کا چھوٹا سا جسم جو چند فٹ کا ہے، اس میں وہ سب کچھ موجود ہے جو پوری کائنات میں موجود ہے۔ جیسے پوری کائنات کا محور کون ہے؟ سورج، اسی طرح آپ کے دل کا محور آپ کا دل ہے۔ آپ کا دل ٹھیک ہوگا تو آپ کا جسم بھی ٹھیک رہے گا، اگر وہ دل ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کا جسم بھی ٹھیک نہیں رہے گا۔ لذا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کیا تو یہ خیال کرتا ہے تو چھوٹا سا جسم ہے؟ نہیں نہیں، پورا عالم تیرے اندر پوشیدہ ہے۔ لذا کہا کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے اندر جو نعمتیں ان کو پہچانو، کبھی غور و فکر کرو کہ اللہ نے آپ کے جسم کے اندر کتنی نعمتیں رکھی ہیں، کس طرح کی نعمتیں رکھی ہیں، سپیر پارٹس کتنے رکھے ہیں۔ آپ کا گردہ خراب ہو جائے، جگر خراب ہو جائے، دوسری چیزیں خراب ہو جائیں، ہارٹ خراب ہو جائے، آپ کے جسم کے اندر کی چیزیں لے کر ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے کیسا بہترین انتظام کیا ہے، احسن تقویم، کہ جسم ایسا بنایا ہے کہ ایسا جسم پوری کائنات میں کسی کا نہیں ہے، اور پھر آپ کو روح ایسی عطا کی ہے کہ ادھر آپ میں روح آئی، ادھر پوری کائنات کے فرشتے آپ کے سامنے جھک گئے۔ آپ تو بہت بڑے ہیں، انسان تو بہت عظیم ہے، بڑی عظمت کا مالک ہے، اپنے آپ کو چھوٹا نہ بناؤ، غلط کاریوں کی وجہ سے اپنے آپ کو خراب نہ کرو، خرابیوں کی وجہ سے خراب نہ کرو اپنے آپ کو، بلکہ قرآن و اہل بیت کے علم کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا بلند بنا لو کہ کہہ سکو یا اللہ آپ نے ہمیں احترام دیا تھا، ہمارا تعلق تیری ذات کے ساتھ اس قدر ہے کہ ہم تیری عظمت کے قائل ہیں، تیرے احترام کے قائل ہیں، ہمارا ہر عمل تیرے حکم کے مطابق ہوگا، اس طرف اس طرف کسی طرف بھی ہم نہیں جائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے شاگردوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو اور اس کو لکھو۔
لکھنے کی عادت ہم میں نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ ہم نے بڑے بڑے مقرر دیکھے ہیں جو کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، لیکن کیا کرتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، کاغذ ان کے پاس موجود ہوتا ہے، فوراً وہ لکھ لیتے ہیں۔ لکھنے کے بعد وہ اسی کو تقریر بنا لیتے ہیں، خود کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، بہترین مقرر ہیں۔ کراچی میں بہت بڑے عالم رہتے تھے، آپ بھی جانتے ہیں، یہاں آتے رہے ہیں، صادق حسن صاحب۔ جس دن مولانا صفدر حسین صاحب قبلہ فوت ہوئے ہیں 3 دسمبر سن 99 کو، تو ایسی صورت میں ہمارے ایک عالم دین وہاں گئے ہوئے تھے کراچی میں، انہوں نے دیکھا کہ کھارا در میں انہوں نے مجلس پڑھنی تھی، تو کہنے لگے پہلے میں اہل بیت کا تذکرہ کیا کرتا تھا، آج اہل بیت کی ایک اولاد کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور پوری تقریر انہوں نے کی ہے مولانا صفدر حسین صاحب کے بارے میں۔ اور جو مولوی صاحب 8 سال یہاں پڑھتے رہے تھے، اس کو اتنی چیزوں کا پتہ نہیں تھا جتنی مولانا صادق حسن صاحب کو پتہ تھا۔ تو بعد میں یہ بھی عالم دین تھے، بیٹھے، انہوں نے ان کو چائے پلائی، پوچھا کہ آپ تو کبھی 2-3 دفعہ ہی ملے ہوں گے مولانا صفدر حسین صاحب کو، آپ کو حالات کا کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا جی میں اخبارات میں کسی جگہ ان کی کوئی تقریر میرے پاس آ جاتی تھی، کچھ ہوتا تھا تو میں وہ نوٹ کرتا رہتا تھا تمام چیزیں، ایک لفافہ میں نے بنایا ہوا تھا خاکی، اس میں ڈال دیتا تھا، نام لکھا ہوا تھا۔ آج وہ 8:03 پہ فوت ہوئے ہیں، 35 منٹ پہ مجھے خبر دے دی گئی تھی، میں نے وہ لفافہ نکالا ہے، اس کو مرتب کیا ہے، مرتب کرنے کے بعد میں نے یہ تقریر کیا ہے، اور تقریر ساری کی ساری مولانا صفدر۔ یہ ہوتا ہے لکھنے کا فائدہ، یہ ہوتا ہے لکھنے کا فائدہ۔ لکھے آدمی تو تبھی وہ اس کے پاس تمام مواد اکٹھا ہو جاتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جب تقریر کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ دے جاتا ہے۔ اگر کوئی مولوی صاحب تقریر کرے کچھ دے جائے گا، کوئی ذاکر ہے ہو سکتا ہے ایک آدھ چیز وہ آپ کو دے جائے، کوئی بزرگ عالم ہو وہ آپ کو دے جائے گا، لیکن لکھتے رہیں، لکھنے کی عادت ڈالیں۔ لکھنے کی عادت ڈالیں گے تو خود بخود علم آپ کے پاس آ جائے گا۔ یہ مومنین حضرات چونکہ اکثریت تو جمعے کے دن ہی آتی ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ صبح صبح 2 بچے، ایک قرآن مجید کی تھوڑی سی تلاوت کرتا ہے، ایک اس کا ترجمہ کرتا ہے۔ اس وقت جتنے حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، اگر ان کے پاس قرآن مجید ہو، ایک چھوٹا سا کاغذ ہو، ترجمہ لکھتے رہیں تو بغیر کسی درس کے پڑھنے کے ترجمہ آ جائے گا۔ نماز ختم ہوتی ہے تو عالم دین 10-15 منٹ قرآن مجید کا ترجمہ کرتا ہے۔ اگر یہ بھی کھول لیں جس جگہ وہ ترجمہ کر رہا ہے، ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، لکھتے رہیں تو علم آ جائے گا۔ منگل کے دن ظہر کی نماز کے بعد 20 منٹ کا درس قرآن ہوتا ہے، بدھ کے دن درس قرآن ہوتا ہے، اور علماء تقریریں کرتے رہتے ہیں، مجلسیں ہوتی۔ لکھنے کی اگر عادت ہو تو جو لوگ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ 2-4 سال میں اتنے بڑے عالم بن جائیں گے کہ اس علاقے میں سب سے بڑے عالم وہی ہوں گے، ان کو کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو 1 گھنٹہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، عالم بن گئے۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو آج کل وہ عالم دین بنے ہوئے ہیں، 3 گھنٹے آتے تھے، جامعہ میں پڑھتے تھے، اس کے بعد چلے جاتے تھے۔ تو اصل شوق ہے، اگر اشتیاق ہو، لکھنے کی عادت ہو تو ساری چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں اس کے اندر۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک ان کے شاگردوں نے 7000 کتابیں لکھی ہیں۔